سبیع بن خالد نے بیان کیا کہ جس زمانے میں خوزستان میں تستر کا علاقہ فتح ہوا میں کوفے آیا. میں یہاں سے خچر حاصل کرنا چاہتا تھا. میں مسجد میں چلا گیا تو میں نے وہاں چند آدمی دیکھے جن کے قامت و جسامت متوسط قسم کی تھی اور ساتھ ہی ایک اور آدمی بیٹھا ہوا تھا جسے دیکھ کر آپ کہہ سکتے تھے کہ یہ حجازی آدمی ہے. میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے تو لوگوں نے ناپسندیدگی کے سے انداز سے دیکھا اور کہا کیا تم انہیں نہیں جانتے ہو؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حذیفہ بن یمان ہیں رضی اللہ عنہما. پھر حذیفہ نے بیان کیا کہ دیگر صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے متعلق پوچھا کرتے تھے اور میں آپ سے شر کے متعلق سوال کیا کرتا تھا کہ کہیں اس میں ملوث نہ ہو جاؤں. تو ان لوگوں نے ان کو غور سے دیکھا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں خوب سمجھتا ہوں جو تمہیں برا لگتا ہے. میں نے عرض کیا تھا اے اللہ کے رسول، یہ خیر جو اللہ نے ہمیں عنایت فرمائی ہے کیا اس کے بعد شر ہوگا جیسے کہ اس سے پہلے تھا؟ آپ نے فرمایا ہاں. میں نے عرض کیا تو اس سے بچاؤ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تلوار. قتیبہ نے اپنی روایت میں کہا میں یعنی حذیفہ نے عرض کیا کیا تلوار سے کوئی فائدہ ہوگا؟ فرمایا ہاں. میں نے عرض کیا کہ کیا؟ فرمایا صلح ہوگی جس میں بباطن خیانت ہوگی یعنی دھوکہ ہوگا. میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اگر زمین میں اللہ کا کوئی خلیفہ ہو اور وہ تمہاری کمر پر مارے اور تمہارا مال چھین لے تب بھی اس کی اطاعت کرنا، ورنہ اس حال میں مر جانا کہ تم جنگل میں کسی درخت کی جڑ چبا کر گزارا کرنے والے ہو. میں نے عرض کیا پھر کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا دجال آئے گا، اس کے پاس نہر ہوگی اور آگ، جو اس کی آگ میں پڑا اس کا اجر ثابت ہوا اور اس کے گناہ ختم ہوئے، اور جو اس کی نہر میں پڑا اس کے گناہ ثابت ہوئے اور اجر ضائع ہو گئے. میں نے عرض کیا پھر کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا پھر قیامت آ جائے گی. سنن ابو داود حدیث نمبر 4244.